بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2015 میں میں رکشہ ڈرائیور تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسکول ڈیوٹی کرنا میرا روز کا معمول تھا۔ 7 بچے اور کالج میں پڑھتی ہوئی ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا روزانہ میرے ساتھ آتے جاتے تھے۔ بچے آپس میں یغل وغیرہ لگا کر رکھتے تھے اور ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے تھے۔ 8 ماہ میں ہمیشہ ہماری صرف اتنی بات ہوئی تھی، کل میں نے آنا ہے، کل میں نے نہیں آنا، کل ٹائم سے آ جانا، کل دیر سے آنا۔ اس سے بڑھ کر میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ نہ آنے کی وجہ سے مجھے لڑکیوں سے وہ ڈر لگتا تھا، اور وہ بھی ایک اچھے گھرانے سے ہونے کی وجہ سے شاید فضول بولنے کی بجائے خاموش رہتی تھی۔ ایک دن ہم صبح اسکول کے لیے گاؤں سے نکل رہے تھے کہ رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے سڑک میں ایک گہرا گڈھا پڑ گیا تھا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے علم نہیں تھا کہ سڑک میں گڈھا پڑ گیا ہے۔ اپنی لائن پر جاتے ہوئے اچانک رکشے کا پہیا ٹائر اس گڈھے میں پھنس گیا۔ سردی کا موسم تھا اور گھٹنوں تک پانی تھا جس میں اترنا آسان نہیں تھا، لیکن اسکول لگنے میں وقت کم تھا۔ سب بچوں کو میں نے منع کیا کہ آپ نے اترنا نہیں، آپ کا یونیفارم گندا ہو جائے گا اور پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ اور میں شلوار سنبھالتے ہوئے رکشے سے اتر کر پانی میں کھڑا ہو کر رکشے کو ہاتھوں سے آگے کی طرف دھکیلنے لگا کہ اچانک مجھے پانی میں گڑم کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا تو عائشہ اپنا عبایا اور شوز اتار کر پانی میں اترتے ہوئے میرے ساتھ رکشے کو دھکا لگانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم نے ایک ساتھ زور لگا کر رکشہ نکالا تو اس کے اندر ایسی جذبات دیکھ کر جیسے رات والی بارش کا پانی میری آنکھوں میں سمیٹ آیا ہو۔ میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ناکافی تھے۔ میں چپ چاپ رکشہ ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک مجھے کہنے لگی، ناراض ہو گئی مجھ سے؟ میں نے بولا نہیں، اور میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بولی، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ آتے جاتے ہیں، اور اگر میں نے مشکل وقت میں آپ کی ہیلپ کر دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے جی کہنے پر ہی بات کو ختم کرنا چاہا اور مسکراتے ہوئے بولی، پھر مجھے تھینکس کس نے بولنا ہے؟ میں نے بھی مذاق میں شکریہ میڈم جی کہا اور اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا، اور پھر آج سے ہم ایک دوسرے سے تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے۔ اس کے میٹھے لہجے کی وجہ سے ایک ماہ کے اندر میں مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ روزانہ ہم ایک سموسہ آپس میں تقسیم کرتے تھے، لیکن اس کی شرافت دیکھ کر میں ہمیشہ اسے بتانے میں ناکام رہا کہ آپ میری زندگی میں ایک سانس بن کر شامل ہو چکی ہیں، اور وہ بھی شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون سی خوف نے اسے روک رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن کالج کے سامنے اترتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے کہنے لگی، میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے، مجھے آپ کے ساتھ یہ 8 ماہ کا سفر آخری سانس تک یاد رہے گا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا انسان دھاڑے مار کر رونے لگا، لیکن میں چپ چاپ اس کی آنکھوں میں خود کو تلاش کرتا رہا۔ میرا سارا دن کیسے گزرا یہ بتانے کے لیے میرا حوصلہ میرا ساتھ نہیں دیتا۔ میرے پوچھنے پر بولی، پاپا کہتے ہیں کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، پیپرز کے بعد ماں کے ساتھ گھرداری سیکھو، اور کالج سے واپسی پر آج میں نے اس سے آخری آدھا سموسہ دیا اور اس سے وہ بھی نہ کھایا گیا، اور مجھے واپس کرتے ہوئے بولی، یہ آپ کھا لو۔ میں نے کیا کھانا تھا، میں تو پہلے سے ہی آدھا ختم ہو چکا تھا، اور اسی آدھے سموسے کی وجہ سے آج تک میں جب بھی سموسے کھانے جاتا ہوں میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اور پھر واپسی پر جب گاؤں پہنچے تو اس کے پاس مجھے نشانی کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جاتے ہوئے اپنا پین میرے حوالے کر گئی، اور تھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پین آج بھی میرے پاس ہے، اور جب کبھی میں اپنے دراز میں کچھ رکھنے کے لیے دراز کھولتا ہوں تو اس بے جان پین کو دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے دراز کو کیوں کھولا تھا، اور نہ جانے کتنی دیر تک میں اس کی یادوں کے پنجرے میں جکڑا رہتا ہوں۔ اس نے کہا، خدا حافظ، ہمیشہ خوش رہا کرنا۔ میں اس کے بعد کے لمحے یہاں لکھنے سے قاصر ہوں۔